الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم۔ دور جدید اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، اس کے متعلق یہ ہماری دوسری درس ہیں۔ مسلم شریف میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفجر وصعد المنبر، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ فجر کے بعد سے لے کر ظہر کی نماز تک آپ مسلسل آنے والے زمانے کے بارے میں صحابہ اکرام کو مطلع فرماتے رہے، جو کچھ پیش آنے والا تھا اس کے بارے میں بتاتے رہے۔ پھر صرف نماز کے لیے ممبر سے نیچے اترے، نماز کے بعد پھر ممبر پر رونق افروز ہوئے اور نماز عصر تک بتاتے رہے۔ پھر نماز عصر کے لیے نیچے اترے تو پھر غروب شمس تک آپ مسلسل آنے والے حالات کے بارے میں صحابہ اکرام کو بتاتے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتایا جو ہو چکا، اس کے بارے میں بتایا جو کچھ قیامت تک ہونے والا تھا۔ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے زیادہ علم والا وہ ہے جس نے سب سے زیادہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو، ان پیشن گوئیوں کو یاد رکھا۔ اب آنے والے زمانے میں جو کچھ ہونے والا تھا اس کے بارے میں بے شمار روایات ہیں، جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے فتنوں، مستقبل کے حوادث اور مستقبل کے حالات کے بارے میں امت کو اطلاع دی۔ ایک تفصیلی روایت کنز العمال میں ہے، جس میں بظاہر تو آپ نے قیامت کی علامات بیان فرمائیں، لیکن جب ہم ان علامات کی روشنی میں اپنے زمانے کو دیکھتے ہیں، پیش آنے والے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہیں، تو لگتا ہے کہ یہ حقیقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے زمانے کے بارے میں پیشن گوئیاں فرمائی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے علامات اور آثار کے بارے میں سوال کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تفصیلی حدیث ہے، یا ابن مسعود ان لساعۃ اعلاما وان للساعۃ اشراطا، اے ابن مسعود، قیامت کے مختلف علامات اور مختلف آثار اور نشانیاں ہیں۔ فرمایا کہ ان یکون الولد غیظا وان یکون المطر قیظا وان یفیض الاشرار فیضا۔ فرمایا کہ ایک علامت یہ ہے کہ اولاد انسان کے لیے باعث غضب بن جائے گی، باعث رحمت ہونے کے بجائے زحمت بن جائے گی، اور بارش گرمی کا سبب بنے گی، یعنی بارش کے باوجود گرمی ہوگی، اور شریر لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پھر فرمایا، اے ابن مسعود، ان من اعلام الساعة واشراطها ان يصدق الكاذب وان يكذب الصادق۔ قیامت کی علامات اور آثار میں سے یہ ہیں کہ سچے کو جھوٹا قرار دیا جائے گا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا۔ پھر تیسرا جملہ ارشاد فرمایا، یا ابن مسعود، ان من اعلام الساعة واشراطها، کہ قیامت کے علامات اور آثار میں سے یہ ہیں، ان یؤتمن الخائن وان یخون الامین، خیانت کرنے والے کو امانت دار قرار دیا جائے گا اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ پھر چوتھا جملہ ارشاد فرمایا، یا ابن مسعود، ان یواصل الاطباق وان یقاتل الارحام، بیگانوں سے تعلق جوڑے جائیں گے اور اپنوں سے تعلق توڑے جائیں گے۔ پھر پانچواں جملہ ارشاد فرمایا، ان من اعلام الساعة واشراطها ان يسود كل قبیلۃ منافقوها وكل سوق فجارها، اے ابن مسعود، ہر قبیلے کی سرداری منافقوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی اور بازاروں کی سرداری فاجروں، بدکاروں، گنہگاروں، نڈر، بے دھڑک بدکاری کرنے والوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ یا ابن مسعود، ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكون المؤمن فی القبیلۃ اذل من النقد، اے ابن مسعود، جو سچا مومن ہے قبیلے میں اس کی قدر و قیمت
بھیڑ بکری سے بھی کم ہو جائے گی۔ فاجروں کی، فاسقوں کی، بدماشوں کی قدر اور قیمت بہت زیادہ، لیکن سچے مومن کی قدر اور قیمت بھیڑ اور بکری سے بھی کم ہو جائے گی۔ 7واں جملہ ارشاد فرمائے، ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان تزخرف المحارب وتخرب القلوب۔ اے ابن مسعود، محراب اور مسجدیں مزین کی جائے گی لیکن دل ویران ہوں گے۔ مسجدیں بڑی خوبصورت لیکن دل ویران۔ کیا مسجد تھی میرے آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ حضرات نے اس مسجد کا خاکہ دیکھا ہوگا، ہاں، یعنی آپ دیکھے جو ہے کیسی تھی اس زمانے میں، حضور علیہ السلام کے زمانے میں یہ مسجد کیسی تھی؟ کھجور کی ٹہنیوں کی چھت جو بارش میں ٹپکتی تھی، سادہ سی مسجد نے پوری دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ لیکن آج عمارتیں بڑی عالی شان، مدارس کی عمارتیں، مکاتب کی عمارتیں، مساجد کی عمارتیں بڑی عالی شان، لیکن افراد جو ہے نہیں نکل رہے ہیں، رجال وہاں نہیں بن رہے ہیں۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ خوبصورت مساجد تعمیر نہ کی جائے، اگر اس وقت مسجد جھونپڑے کی شکل میں تھی تو صحابہ کرام کے مکانات بھی جھونپڑوں کی شکل میں تھی، تو فرمایا کہ مساجد بڑی عالی شان ہوں گی لیکن دل ویران، دلوں میں نہ خوف، نہ خشیت، نہ محبت، نہ رقت، نہ دینداری، نہ رجوع اللہ۔ 8ویں علامت یہ فرمائی سی ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها، قیامت کے علامات اور قیامت کے آثار میں سے یہ ہیں ان یکتفی الرجال بالرجال والنساء بالنساء۔ فرمایا مرد مردوں سے جنسی خواہش پوری کریں گے اور عورتوں سے جنسی خواہش پوری کر لے گی۔ کسی مخصوص محلے، مخصوص سوسائٹی اور مخصوص شہر اور مخصوص ملک کے تناظر میں ان علامات کو نہ دیکھیں۔ میرے آقا پوری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے تھے، پوری دنیا کے اعتبار سے آپ دیکھیے کیا ایسا ہو نہیں رہا جیسا کہ آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلا ہے؟ یہ ٹرانسجینڈر وغیرہ بل جو پاس کیے جا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ 9واں جملہ آپ نے ارشاد فرمائے ابن مسعود ان من اعلام الساعة واشراطها ان يكنف المساجد وتعلو المنابر۔ فرمایا کہ مساجد کے احاطے بڑی عالی شان ہوں گے اور ممبر بڑی اونچے۔ ممبر میں 3 سیڑھیاں ہونی چاہیے، جیسے کہ حضور علیہ السلام کے ممبر میں 3 سیڑھیاں تھی، البتہ حسب ضرورت لمبائی چوڑائی کی جا سکتی ہے۔ اور 10ویں علامت آپ علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی کہ اے ابن مسعود، قیامت کی علامات اور آثار میں سے یہ بھی ہے کہ ویرانوں کو آباد کیا جائے گا اور آبادیوں کو ویران کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کہ ویران جگہ کیسے آباد ہو رہی ہے اور جو آباد جگہ ہیں وہ کیسے جو ہے ویران کی جا رہی ہیں۔ فلسطین میں آپ اس وقت دیکھیے یہود کس طرح آباد جگہوں کو جو ہے وہ ویران کر رہے ہیں۔ اللہ اس کی شر سے مسلم امہ کی حفاظت فرمائے۔ 11واں جملہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود ان تظہر المعازف وتشرب الخمور، گانے بجانے کے سامان بہت زیادہ ہو جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی۔ گانے بجانے کا سامان بہت زیادہ ہو جائے گا، ہر جگہ گانا بجانا۔ ہمارے لیے غیرت کی بات، شرم کی بات یہ ہے کہ مارکیٹوں میں تو گانے بجانے کی آوازیں ہیں، دکانوں پر ہے، بازاروں میں ہے، بسوں میں ہے، ریل گاڑیوں میں ہے، گھروں میں ہے۔ شرم کی بات ہے کہ گانے بجانے کی آوازیں موبائل کی صورت میں مسجدوں میں بھی پہنچ جاتی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی دینی مجالس میں جاتے ہیں، دینی محفلوں میں جاتے ہیں، مساجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں، وہاں بھی موبائل فون بند نہیں کرتے، اور ایسے غلیظ قسم کی میوزک، گانے اور سنائی، یہ باتیں میں نہیں کر رہا ہوں، خود مشاہدہ ہے، خود سماع ہے اپنے تجربات کی بات۔ پھر حد یہ ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے قریب اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے بھی مسلمان موبائل بند نہیں کرتے اور گانوں کی آوازیں آتی رہتی ہے، گھنٹیاں بجتی رہتی ہے۔ مسجد حرام کی امام، مسجد نبوی کی امام بار بار اپیل کرتے ہیں بیچارے، خدا را یہاں تو بند کرو، اس جگہ کے تقدس کا خیال کرو، لیکن باز نہیں آتے۔ تو فرمایا کہ گانے بجانے یہ عام ہو جائیں گے، شرابی پی جائے گی۔ اور 12واں جملہ آقا علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ابن مسعود پولیس والے بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ بظاہر قانون کی نفاذ کی پولیس آقا کے زمانے میں دلوں میں ایسا تقوی تھا کہ پولیس کی ضرورت نہ تھی، لیکن فرمایا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے کثرت ہو جائے گی، اور فرمایا نکتہ چینوں کی کثرت ہو جیسے دیکھے عیب نکالنے والا۔ بس
تو فرمایا کہ عیب نکالنے والوں کی کثرت ہو جائے گی، اور فرمایا غیبت کرنے والوں کی کثرت ہو جائے گی، غیبت کی بیماری عام ہو جائے گی، اور فرمایا طعنہ دینے والوں کی کثرت، عیب نکالنے والوں کی کثرت، غیبت کرنے والوں کی کثرت، طعنہ دینے والوں کی کثرت، اور آخری جملہ جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود ان تکثر اولاد الزنا، زنا کی اولاد بہت زیادہ ہو جائے گی۔ تو جو کچھ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ ایک محلے کے اعتبار سے، ایک شہر کے اعتبار سے، اور ایک ملک کے اعتبار سے نہ دیکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری دنیا کے لیے نبی بن کر آئے تھے، تو پوری دنیا کے اعتبار سے دیکھیں۔ آج مغرب کے بعض ممالک کو دیکھیں جہاں اولاد الزنا کا فیصد 50، 60، 70 تک جو ہے پہنچ گیا، اور کیسے کہیں اب تو اسلامی ممالک میں بھی یہ وبا چل پڑی ہے، یہ بھی محفوظ نہیں رہے۔ اپنے عیوب پر بھی بہت زیادہ پردہ نہیں ڈالنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، شاید کسی کے دل میں غیرت جاگ اٹھے۔ کیا ہمارے چپ رہنے سے حقیقت رک جائے گی؟ آج مختلف اداروں کی طرف سے جھولے لگائے جا رہے ہیں، ان جھولوں میں کون سی اولاد کو ڈالا جاتا ہے؟ اور یہ جو کچرا کنڈیوں میں، گٹروں میں اور گندگی کے ڈھیر پر بلیوں اور کتوں کے بوڑھی ہوئی لاشیں ملتی ہے، معصوم بچوں کی لاشیں، یہ کون سی اولاد یہاں تک پھینکی جاتی ہے؟ اور یہ جو بہت سارے مرد اور خواتین ڈاکٹر اسقاط حمل کے دھندے میں مصروف ہیں، تو یہ کون سے بچوں کا اسقاط کروایا جاتا ہے؟ جو اللہ نے فرمایا تھا قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اللہ کی کتاب میں ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس جرم میں قتل کیا گیا، تو کیا ان بچوں سے سوال نہیں کیا جائے گا تمہیں کس جرم میں مارا گیا؟ تو یہ علامات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث اور بیان کروں، آج جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور بڑے شہروں کے حالات ہیں، اس کے تناظر میں اس حدیث کو جو ہے سامنے رکھیے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لا تذهب الدنیا حتی یأتی علی الناس یوم لا یدری القاتل فیما قتل ولا المقتول فیما قتل۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر وہ زمانہ نہ آ جائے جب نہ قاتل کو پتہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا، نہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا۔ اور کیا ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں یہ جو قتل و غارت گیری ہو رہی ہے، انسانوں کا قتل اس بے دردی سے جنگل کے حیوانوں کا بھی شکار نہیں کیا جاتا، نہ قاتل کو پتہ میں کیوں مارا جا رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ کہ میرا جرم کیا ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، قومیت کو لڑایا، مہاجر، پٹھان، سندھی، پنجابی، بلوچی، سب ایک دوسرے کو قومیت کے اعتبار سے بھی جو ہے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان تمام فتنوں سے ہماری جو ہے حفاظت فرمائیں۔ انشاءاللہ اگلی درس میں مزید پھر اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو پیشن گوئی آپ علیہ السلام نے فرمائی اس میں حکمت کیا ہے، اور پھر ہمیں اس سے بچنے کے لیے کون کون سے وہ بتائے گئے ہیں طریقے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔